تمام نبی اور آل نبی پاکستان کا پلیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی جو مہینہ ختم ہوا ہے، گزشتہ جمعہ کو جو تاریخ تھی اور اس جمعہ کا دن گزار کر جو رات گزری وہ شب معراج کی رات، اس رات میں میرے آقا تشریف لے گئے جس کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ زمینی سفر معراج کا تذکرہ اس آیت میں ہے، یہ معراج کی تمہید ہے، اور یہ زمینی سفر معراج کا تذکرہ ہے۔ اس کا ذکر نص قرآن سے اور قطعی سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ معراج کا انکار نہیں بلکہ قرآن کا انکار ہے۔ تو یہ وہ معجزہ ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے عطا کیے، لیکن سب سے بلند والا افضل والا مرتبہ اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ جو فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول وہ ہیں، بعض رسول وہ ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، وکلم اللہ، جن میں بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، بعض ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند کیا۔ تو کلام سے مراد موسیٰ کلیم اللہ، جن کے درجات کو بلند کیا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی اللہ نے ان کے درجوں کو اتنا بلند کیا کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں دنیا میں کسی کے مد مقابل کسی کو سمجھا جاتا ہے، کسی کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، کسی کا تقابل میں تو اندازہ لگتا ہے کون کس کے برابر ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کی برابری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی جاننا چاہے کہ مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں ترازو کے میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین رکھو، اسی پلڑے میں ساتوں آسمان رکھو، اسی پلڑے میں تمام انبیاء کو رکھو، اسی پلڑے میں تمام رسولوں کو رکھو، اسی پلڑے میں تمام انسانوں کو رکھو، اسی پلڑے میں تمام جنوں کو رکھو، اسی پلڑے میں جو چاند سورج کو رکھو، اسی پلڑے میں تمام ستاروں کو رکھو، اسی پلڑے میں جنت و دوزخ کو رکھو، اسی پلڑے میں لوح و قلم کو رکھو، اسی پلڑے میں عرش و کرسی کو رکھو، اسی پلڑے میں کل کائنات کل مخلوقات کو رکھو۔ رب نے جو چیز جو کچھ بنایا اس کائنات میں لے کر دونوں جہاں میں جو بھی چیزیں ہیں، زمین میں، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ساری مخلوقات ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھو، ایک پلڑے میں میرے مصطفیٰ کو تنہا رکھو، اس کے بعد دیکھو تو ساری چیزیں، ساری کائنات، سارے انبیاء جس پلڑے میں ہے اس پلڑے سے مصطفیٰ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس پلڑے سے مصطفیٰ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں مسلمانوں، آپ غور کریں، کل انبیاء مل کر، کل رسولان اعظام مل کر، کل کائنات مل کر، کل فرشتے مل جائے، کل حور و غلمان مل جائے، عرش و کرسی لوح و قلم مل جائے، جنت و دوزخ مل جائے، سات و زمین سات و آسمان مل جائے، چاند ستارے سورج سب کے سب مل جائے، پھر بھی میرے مصطفیٰ کی برابری وہ نہیں کر سکتے۔ جب کل انبیاء رسولان اعظام ساری مخلوقات مل کر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے، آج کا وہ انسان جسے اس زندہ کا شعور نہیں، وہ کیسے مصطفیٰ کے برابر ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے پتا چلا میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو رب نے سب سے بلند و بالا بنایا ہے، اسی لیے تو کسی نے کہا تو شائع خوبا تو جان جانا، تو شائع خوبا تو جان
مثال تیری جواب تیرا، یہ گرو مصطفیٰ کا مقام ہے نا کہ ان کے جیسا کوئی نہیں، ساری کائنات مل جائے تو بھی مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب سارے انبیاء مل کر مصطفیٰ کے برابر نہیں، سارے رسول مل کر، سارے انسان مل کر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ آج کا ملا کیسے مصطفیٰ کی برابری کر سکتا ہے نا؟ اس لیے جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اسے سمجھا دیجیے نادان، اپنی شکل دیکھ لے، آدھی رات کو بچہ اٹھے تیری شکل دیکھ لے، ڈر سے بھاگ جائے، چھپ جائے، ماں کی گود میں آنچل میں چہرہ چھپا لے، کون آ گیا؟ اپنی شکل تو دیکھ، مصطفیٰ کی برابری کرنے چلا ہے، پہلے مصطفیٰ کی تھوکے پاک کی برابری تو کر لے۔ مصطفیٰ نے کھارا کنواں جس کنویں کا پانی پیا نہیں جاتا تھا، اپنا تھوکے پاک لوابے دہن ڈال دیا، پانی میٹھا ہو گیا، تو گھر کے بالٹی میں ڈال کے بتا دے، تو گھر کے بالٹی میں یا چھت میں یا گلاس میں ڈال کے بتا دے، بیوی اتنی ماری بھی نہ کھوپڑی خراب کر دی، کہ کہاں سے پاگل آ گیا بتاؤ، پانی میں تھوک ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے یکتا بنایا ہے، سب سے الگ بنایا ہے، بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اس لیے معراج جو دیا، یہ معراج جو ایسا معجزہ مصطفیٰ کا، میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ ہر نبی کو معجزہ ملا دور کے حساب سے، میرے مصطفیٰ کو بھی معجزہ ملا دور کے حساب سے، لیکن یہ ایسا معجزہ ملا، یہ ایسا معجزہ ملا کہ قیامت تک کے اٹھنے والے تمام تکبر و مغرور اور جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے سب کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا ہے۔ جس نے چاند پہ جا کر کے گھمنڈ کیا، اس کے بھی گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا کہ تو چاند پہ اور مریخ کائنات پہ جانے کا دعویٰ کرتے ہو میرے مصطفیٰ، تو وہاں چلے گئے جہاں تیرا خیال بھی نہیں جا سکتا ہے، جہاں تیرا گمان بھی نہیں آ جا سکتا ہے نا۔ خیال میں انسان کہاں کہاں جاتا ہے، کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم خیالی گھوڑے پہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد تصور کرے بس ہم امریکہ پہنچ گئے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں کے جو صدر ہے اس کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں۔ وہاں سے عراق گئے، بغداد گئے، نجف اشرف گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، عمرہ کیا، سب کیا، طواف کیا، پھر وہاں سے آ گئے بمبئی کی سرزمین پہ آ گئے۔ کتنا منٹ لگا؟ کچھ نہیں۔ یہ خیالی پڑاؤ ہے، یہ خیالی گھوڑا ہے۔ خیالی گھوڑا میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، اب کوئی یہ تلاش کرنے والا نہیں ہے، لیکن کسی کا خیال وہاں جاتا ہے۔ دنیا کا انسان ہم خیال کرے تو دنیا ہی میں خیال کر سکتے ہیں۔ ہم امریکہ، لندن، برطانیہ گئے، عراق گئے، ایران گئے، لیکن امریکہ کا خیال کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تم کتنا ہی سفر کر لو، کتنا ہی بلندی پہ پہنچ جاؤ، پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ تمہارا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں میرے مصطفیٰ چلے گئے ہیں، ہے نا؟ وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا جہاں معراج کی شب میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا دار حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ کیوں؟ روز اپنے گھر آرام فرماتے تھے، آج اپنی بہن کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کے گھر میں آنے کے لیے جبرائیل کو پرمیشن کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت ہے۔ بغیر اجازت رسول کے گھر میں جبریل حاضر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سرکار اپنی چچا داد بہن کے گھر آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ آج بغیر اجازت کے آنا ہے جبریل کو، بغیر اجازت کے جبریل کو گھر کے اندر داخل ہونا ہے، اپنی نورانی پیشانی کو اور کافوری ہونٹ کو مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے جہاں پہ جبریل کا مقام ختم ہوتا ہے، جہاں پہ جبریل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے۔ میرے بھائیو، جبریل ابھی آئے، جگائے، بیدار کر کے لے گئے۔ سرکار فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں گیا، وہاں کوثر کا پانی دیا گیا جس سے میں غسل کیا، تیار ہوا، آباد آ گیا۔ اس سے پہلے سرکار فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، ایک سونے کی تشت پلیٹ لائی گئی، اس سونے کی تشت میں میرے دل کو نکالا گیا، میرے دل کو
نکالا گیا اس سونے کی تشت میں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا آپ دیکھ رہے تھے؟ کہا ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ جبریل نے میرے دل کو نکالا، تشت میں رکھا اور آب زمزم سے اسے دھویا. سبحان اللہ. آج ہمارا دل نکل جائے، نکلے نہیں، چلنا بند کر دے، ہمارا کام تمام ہے نا. دل حرکت کرنا بند کر دے، ہمارا کام، آج کے انسان کا کام تمام. اب بتاؤ جب اس کا دل نکال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ دل ہے، حرکت کرنا بند کیا تو کیا ہوگا بھائی؟ کام ختم، چلو اب تک کفن دفن کا انتظام کیا جائے، ہے نا. رونا دھونا شروع، دل رہتے ہوئے. جب دل ہی نکال لیا جائے پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اسے ہم زندہ تصور کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، گویا پتا کیا چلا میرے مصطفیٰ زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے نا. آج میں تو تلاش کرتے ہیں میرا مصطفیٰ پہ بتاؤ تم کیسے وہاں گئے. آج اتنی بلندی پہ جانے کے بعد جو ہے آکسیجن نہیں ہے، پھر کیسے گئے آکسیجن کہاں سے ملا؟ اس سے کہیے دل کے بغیر کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا. یہاں مصطفیٰ زندہ ہے، یہ بتاؤ کیسے زندہ ہے؟ یہ بتاؤ کیسے زندہ ہے؟ پھر دوسری بات یہ تم کہتے ہو کیسے گئے؟ قرآن میں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے. مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ماننا پڑے گا. جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں کون سا آکسیجن انہیں مل رہا ہے؟ کون سا آکسیجن انہیں مل رہا ہے؟ کہاں سے آکسیجن دیا جا رہا ہے؟ کہو کہ اللہ جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، حیات سے رکھتا ہے. جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ بغیر آکسیجن کے زندہ رکھے، وہ اپنے معبود کے بغیر آکسیجن کو کیا نہیں بنا سکتا؟ میرا کی شبیر بتائیے. تو آج لوگ نہ جانے کیسی باتیں کرتے ہیں مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو گھٹانے کے لیے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرا دل جبریل آب زمزم سے دھویا. اب کوئی کہے گا اس کا مطلب دھویا اس لیے گیا کہ رسول کا دل پاک ہو جائے. نہیں، رسول کا دل تو پاک ہے، نور علی نور ہے. آب زمزم کی خواہش تھی. سرکار حضرت اسماعیل کی قدم کی نسبت تو ہے ہی ہے، اسماعیل کی قدم کی نسبت ہے ہی ہے، اس وجہ سے بابرکت تو ہوں. سرکار اپنی نسبت بھی عطا فرما دیجئے، اپنی نسبت بھی عطا فرما دیجئے. تو معراج کی شب آب زمزم کی خواہش پوری ہو گئی. آب زمزم سے دل کو قلب مصطفیٰ کو دھلا گیا، قلب مصطفیٰ کو دھلا گیا تاکہ یہ آب زمزم اور برکت والا بن جائے، اور عزت والا بن جائے، اور عظمت والا بن جائے. تو میرے بھائیوں پھر سرکار فرماتے ہیں جبریل نے وہ تشت کو میرے سینے کے اندر اڑیل دیا اور پھر اس کے بعد میرے سینے کو سل دیا. اب صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی سرکار کے یہ سینے کے جو بٹن اور یہ کھلتے تھے ہوا سے، تو وہ جو شق سر ہوتا تھا اس کا نشان نظر آتا تھا، اس کا نشان نظر آتا تھا. تو سرکار کا سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا. ہمارا سینہ چاک کیا جائے گا، کیا نکلے گا؟ خون. ہمارا سینہ چاک کیا جائے گا، کیا نکلے گا؟ خون. مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا گیا، کیا نکلا؟ نور. کیا نکلا؟ اس لیے پتا چلا میرے مصطفیٰ کیا ہے؟ نور. نور علی نور ہے. اس لیے مصطفیٰ کو اپنی طرح مت سمجھو، اگر اپنے کو مصطفیٰ کی طرح سمجھو، ورنہ جبریل بھی سمجھتے روک لیتے مصطفیٰ مقام سدرہ پہ رک جائے، آگے نہ جائے. آپ میری طرح ہے، یا پھر جبریل ساتھ میں چل جاتے میں آپ کی طرح ہوں. جبریل نہ گئے اور نہ روکا، اس لیے دنیا والوں کو بتا دیا ہے دنیا والوں مصطفیٰ نہ میری طرح ہے نہ مصطفیٰ کی طرح میں ہوں. سنو
لوگ مصطفیٰ معراج کی شب مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں تمام انبیاء کی امامت کی. بتائیے نماز کس پہ ہے؟ بولیے بولیے بولیے، بس دو جملہ، نماز کس پہ ہے؟ مردوں پہ یا زندوں پہ؟ نماز کس پہ ہے؟ آپ لوگ نماز پڑھنے آئے نا، زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے جبھی تو نماز پڑھنے آئے نا. ہم سب یہاں جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز کس پہ ہے؟ زندوں پہ ہے. وہاں تمام کم و بیش آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سب جمع ہے. مسجد اقصی میں کس لیے جمع ہے؟ بولیے. نماز پڑھنے کے لیے. سب اپنی اپنی قبر میں پہنچ چکے ہیں معراج مصطفیٰ سے پہلے، اس رات سے پہلے سب اپنی اپنی قبر میں ہیں. اور وہاں پہنچ گئے، کیا پتا چلا زندہ ہے یا؟ رب نے تمام انبیاء کو جمع کرایا اور مصطفیٰ سے امامت کرائی تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے ارے نبی وہ ہے جو مرتے نہیں، زندہ ہے. ارے زندہ ہے جبھی تو نماز کے لیے جمع ہے. گویا نماز پڑھوا کر کے بتا دیا تمام انبیاء زندہ. ارے جب تمام انبیاء زندہ ہے تو نبیوں کے امام بدرجہ اولا زندہ ہے. ہمیں ملی امت نماز کب پڑھی؟ لوگ نماز کب پڑھے؟ مسلمان نماز کب پڑھے؟ جب نماز انہیں ملی تب ہم نماز پڑھے. ہم نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں نماز ملتی ہے. اور نماز ملی کب؟ معراج کی شب. ابھی مصطفیٰ لامکہ پہ گئے نہیں، ابھی زمین پہ ہے مسجد اقصی میں. وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. پتا کیا چلا؟ جو نماز پا کے پڑھے اسے امتی کہتے ہیں، جو نماز بغیر پائے پڑھے اسے نبی کہتے ہیں. ہے نا؟ جو نماز پا کے پڑھے اسے امتی کہتے ہیں، جو بغیر پائے پڑھے اسے نبی کہتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ ہیں. میرے مصطفیٰ معراج کو تشریف لے گئے. مصطفیٰ کی معراج نہیں، ساری کائنات کی معراج رب نے کرا دی مصطفیٰ کے صدقے. تو میرے بھائیو یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. آج اس کی 3 تاریخ ہے. انشاءاللہ جو ہے آنے والا جو جمعہ ہے وہی ہوگا نا. آنے والا جمعہ نہیں، جمعہ منگل ہے. آنے والے جمعہ کے بعد جو منگل آئے گا وہ 14 شعبان المعظم ہے. اور اس دن 15ویں شب آئے گی. منگل کا دن گزار کے جسے ہمارا شب برات کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ شعبان ہمارے سروں پہ سایہ فرن ہے. شب برات کی تیاری کریں، ابھی سے لگ جائیں. رب کی بارگاہ میں روئے گر گرائیں، توبہ استغفار کریں، شب برات کا خیر مقدم کریں تاکہ وہ رات ہمارے لیے باعث برکت، باعث نجات، باعث مغفرت بن سکے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. اور معراج مصطفیٰ کے صدقے میں یہ معراج جو ہمارے لیے معراج بن گئی نماز، ہمیں اس نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے